بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ کربلا کے جنگ سے پہلے کیا کیا ہوا تھا، اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں پوری تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ دوستو، اگر اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ کربلا کی جنگ سے پہلے کے واقعات تاریخ اسلام میں انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ اس عظیم معرکہ پس منظر سمجھنے کے لیے ہمیں چند اہم واقعات کا ذکر کرنا ہوگا جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان تک لے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، لیکن کچھ عرصہ بعد انہوں نے معاویہ بن ابو سفیان سے صلح کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ اس طرح اسلامی حکومت کو فتنے اور فسادات سے بچا لیا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت معاویہ کی حکومت رہی اور اس کے دور میں نسبتاً امن قائم رہا، لیکن حضرت معاویہ کی وفات کے بعد 60 ہجری میں یزید بن معاویہ نے اقتدار سنبھال لیا۔ یزید کی خلافت کا انداز حضرت معاویہ سے مختلف تھا۔ وہ دین اور اخلاق میں زیادہ مضبوط نہ تھا اور اس کی طرز حکمرانی میں اسلامی اصولوں سے انحراف نظر آتا تھا۔ یزید نے اپنی خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے ہر اس فرد سے بیعت کا مطالبہ کیا جو اس کے اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ اسی طرح اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یزید کی بیعت قبول کرنا ممکن نہ تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یزید کی طرز حکمرانی اسلامی اصولوں کی منافی سے ہے اور اس کی بیعت قبول کرنا دین اسلام کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو برملا رد کر دیا اور مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے تاکہ اہل مکہ سے مشورہ اور نصرت حاصل کر سکیں۔ اسی دوران کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنا شروع کیے اور انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین دلایا کہ اگر وہ کوفہ آئیں گے تو وہ ان کی حمایت کریں گے اور یزید کی بیعت قبول نہیں کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ کوفہ کے صورتحال کا پتہ چل سکے۔ مسلم بن عقیل کو کوفہ میں ابتدائی طور پر عوام کی بڑی تعداد نے حمایت دی اور یزید کی خلافت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی، لیکن جب کوفہ کے گورنر ابن زیاد کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا اور شہید کر دیا۔
مسلم کی شہادت کے بعد کوفہ کے لوگوں نے یزید کی حمایت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخ موڑ لیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے لوگوں کی غداری کا علم ہوا تو انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اہل بیت کے اسرار پر انہوں نے کوفہ کی طرف سفر جاری رکھا۔ راستے میں انہیں حرب بن یزید کی قیادت میں یزیدی لشکر نے روکا اور کربلا کے میدان میں خیمے ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو پانی بند کر دیا گیا اور انہیں سخت مشکلات میں مبتلا کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر سے بات چیت کی اور انہیں امن و انصاف کی دعوت دی، لیکن یزید کی فوجی طاقت کے نشے میں مست تھی۔ انہیں صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت چاہیے تھی، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی بقا اور حق کی سربلندی کے لیے ٹھکرا دی۔ کربلا کی جنگ کا پس منظر دراصل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم مقصد کی عکاسی کرتا ہے جس کے لیے انہوں نے اپنی اور اپنے خاندان کی جانوں کی قربانی پیش کی۔ کربلا کی جنگ ایک جنگ سے بڑھ کر ایک تحریک تھی جو حق و باطل کے درمیان فرق کو نمایاں کرنے کے لیے لڑی گئی، اور آج بھی مسلمانوں کے لیے ایمان، صبر اور قربانی کی عظیم مثال ہے۔